بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ پاکستان نیول اکیڈمی میں 124ویں مڈ شپ مین اور 32ویں کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد ہوئی۔ کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم آل بن علی اس پر پروقار تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے مہمان خصوصی کا استقبال کیا۔ پریڈ کے دوران کیڈٹس نے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو سلامی دی، جبکہ بحرین کے ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم آل بن علی نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو انعامات سے نوازا۔ پاکستان سے آفیسر کیڈٹ عمر مختار کو چیف آف دی نیول سٹاف گولڈ میڈل سے نوازا گیا، جبکہ عراق سے آفیسر کیڈٹ اذہبی فہد حسام فرید کو چیف آف دی نیول سٹاف گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ مڈ شپ مین شہاب احمد کو اکیڈمی ڈرک دی گئی ہے، جبکہ مڈ شپ مین محمد عزیز عباس کو مجموعی طور پر بہترین کارکردگی پر اعزازی شمشیر سے نوازا گیا۔ کیڈٹس کے لیے امکانات کی ایک دنیا ہے۔ دفاع کی وطن کے لیے کیڈٹس کو اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کرنی چاہیے۔ کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم آل بن علی کا پاکستان نیول اکیڈمی میں 124ویں مڈ شپ مین اور 32ویں کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا، مدعو کرنے پر پاک بحریہ کے سربراہ کا شکر گزار ہوں۔ میں بھی پاکستان نیول اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہوں۔ پاکستان نیول اکیڈمی بہترین پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرتی ہے۔ کیڈٹس اپنی بہترین صلاحیتوں سے ملک و قوم کو فائدہ پہنچائیں۔ دوسرے ممالک کے کیڈٹس کو تربیت دینا پاکستان نیول اکیڈمی کے لیے قابل فخر ہے۔ پاکستان اور بحرین کے رشتے بہت مستحکم ہیں۔ تو شاہانہ 2 فیصلہ چیلنج کرنے کے لیے بانی اور بشا بی بی کی اپیلیں تیار۔ بانی اور بشا بی بی کی جانب سے اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوں گے۔ اپیلوں میں موقف اپنایا گیا ہے کہ عدالت نے وعدہ معاف گواہ کے بیان پر انحصار کیا جو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بانی اور بشا بی بی کے خلاف استغاثہ کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ بیرسٹر سلیمان صفدر 2 الگ الگ اپیلیں پیر کے روز ہائی کورٹ میں دائر کریں گے۔ ایک ہی جرم میں متعدد مرتبہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ اپیلوں میں بانی اور بشا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 فیصلہ کے کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ توشہ خانہ 2 فیصلہ چیلنج کرنے کے لیے بانی اور بشا بی بی کی اپیلیں تیار۔ بانی اور بشا بی بی کی جانب سے اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوں گی۔ اپیلوں میں موقف اپنایا گیا کہ عدالت نے وعدہ معاف گواہ کے بیان پر انحصار کیا جو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بانی اور بشا بی بی کے خلاف استغاثہ کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ بیرسٹر سلیمان صفدر 2 الگ الگ اپیلیں پیر کے روز ہائی کورٹ میں دائر کریں گے۔ ایک ہی جرم میں متعدد مرتبہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ اپیلوں میں بانی اور بشا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ ناظرین، وفاق کے وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا کیپٹل ایلیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر کا دورہ۔ ایلیٹ ٹریننگ کورس اور CTD کورس کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ راپلنگ سمیت دیگر فزیکل مشقوں کا بھی معائنہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کیپٹل ایلیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر کے ترقیاتی اور پیشہ ورانہ امور کا بھی جائزہ لیا اور سینٹر میں دستیاب تربیتی سہولیات کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے ایلیٹ ٹریننگ سینٹر کے افسران اور انسٹرکٹر سے ملاقات کی اور ان کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر داخلہ نے دہشت گردی اور شدت پسندی کے خطرات کے پیش نظر ایلیٹ فورس کی تربیت اور ریسپانس ٹیم میں مزید بہتری لانے پر زور دیا۔ زیر تربیت جوانوں کی مہارت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا، ایلیٹ ٹریننگ سکول سیکورٹی فورسز کی استعداد کار بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ IG اسلام آباد پولیس علی ناصر رضوی نے وفاقی وزیر داخلہ کو ایلیٹ ٹریننگ سکول میں جاری تربیتی سرگرمیوں، سیکورٹی انتظامات اور آپریشنل تیاریوں سے متعلق بریفنگ دی۔ سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر اسلام آباد، DIGs اور متعلقہ پولیس افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں خطے سمیت عالمی سطح پر ایک سنگین چیلنج بن چکی ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی پشت پناہی میں سرگرم افغان دہشت گرد نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی امن و امان کے لیے بھی خطرہ قرار ہیں۔ افغان دہشت گرد امریکہ، ایران، روس اور پاکستان سمیت متعدد ممالک میں دہشت گردی کی کارروائیوں اور سنگین جرائم میں ملوث رہے ہیں، جس پر عالمی سطح پر شدید تشویش پائی جاتی ہے۔
संगीन जराइम में इजाफे के बायस जर्मनी समेत कई ममालिक ने अफगान शरपसंदों की मुल्क बदरी के अहकाम जारी किए। जर्मन वजारत दाखिला ने कहा कि मुसल्लह डकैती और दीगर संगीन जराइम में मुलविस अफगान शहरियों को मुल्क बदर किया जा रहा है। अफगान मीडिया के मुताबिक 2018 से अब तक 220 से ज़ायद अफगान पनाह गुज़ीन जर्मनी से बेदखल हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने भी 2025 में लाखों अफगान शहरियों को मुल्क बदर किया है। नाज़रीन, दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान यमन में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत करता है और सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि यमन में मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। यमन में अमन के लिए सऊदी सफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सफारती कोशिशें मुल्क में देरपा अमन के क़याम का सबब बनेंगी। यमन के इस्तेहकाम से मुतालिक मुत्तहिदा अमारात की कोशिशों को भी सराहते हैं। पाकिस्तान यमन की इलाकाई सालमियत की एहतराम की ज़रूरत पर जोर देता है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की लाहौर हाई कोर्ट आमद के मामले पर जावेद इकबाली ऑडिटोरियम में तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। उधर इंसाफ लॉयर्स फोरम से ताल्लुक़ रखने वाले वकला जावेद इकबाल ऑडिटोरियम पहुँच चुके हैं, ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ताहाल लाहौर हाई कोर्ट नहीं पहुँच सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल अफरीदी की लाहौर में मखदूम शाह महमूद कुरैशी की रिहाइशगाह आमद हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल अफरीदी ने लाहौर में शाह महमूद कुरैशी की रिहाइशगाह का दौरा किया, जहाँ उन्होंने मखदूम शाह महमूद कुरैशी की अहलिया से मुलाकात की और इनकी अयादत की। वज़ीर आला ने इनकी जल्द सेहत याबी के लिए नेक तमन्नों का इजहार किया। इस मौके पर खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद अरकान सूबाई असम्बली भी वज़ीर आला के हमराह मौजूद थे। मुलाकात के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान की पंजाब असम्बली के सिक्योरिटी अमले के हतकमेज़ रवैये की मज़म्मत। सूबाई वज़रा के साथ हतकमेज़ रवैया फस्ताई सोच का अक्कासी है। मुशीर इत्तलात के पी शफी जान का कहना है कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों की तज़लील किसी सूरत कबूल नहीं है। पंजाब के हुक्मरान जमहूरियत के लिबादे में आमरीत की जहनीत रखते हैं। शफी जान ने वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के दौरे के दौरान रास्ते बंद करने और कारकुनों की हौसला शिकनी को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, अवाम की आवाज़ को ताकत के जोर पर नहीं दबाया जा सकता। और अब बात करें, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी आज मनाई जा रही है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक रोशन ख्याल और जुर्रतमंद रहनुमा थी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को अवाम की खिदमत के लिए वक्फ किया। वह जमहूरियत की इलामत और ख़ातीन के हुकूक़ की पुरज़ोर आवाज़ थी। उनकी सियासी जदोजहद के हवाले से देखिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी एक ऐसे अहद की दास्तान है जहां सच बोलना जुर्म और जमहूरियत का मुतालबा बगावत समझा जाता था। ऐसे हालात में बेनज़ीर भुट्टो ने खौफ की दीवार तोड़ी और अवाम को ये पैगाम दिया कि ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। 21 जून 1953 को जन्म लेने वाली बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार के ऐवानों में पली बढ़ी, मगर किस्मत उन्हें जेलों, अजियत खानों और जलावतनी की राहों पर ले आई। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी, जिन्हें अदालती कत्ल के जरिए खामोश कराया गया, मगर उस दिन एक बेटी ने फैसला किया कि वो खामोश नहीं रहेगी। कैदो बंद, जंजीरों और तन्हाई के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो का हौसला न टूटा। वो कहती रही, मैं झुकूंगी नहीं, क्योंकि झुकना गुलामी है। ये आवाज न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में गूंजने लगी। 1986 में वतन वापसी पर लाहौर की सड़कों पर लाखों अफराद ने उनका इस्तकबाल किया। ये इस्तकबाल नहीं, आमरीत के खिलाफ अवामी बगावत का ऐलान था। 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी, मगर उन्होंने इक़्तिदार को ताज नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझा। उनकी क़यादत में मुल्क में सियासी फजा आजाद हुई। 2007 में जान के खतरात के बावजूद वतन वापस आईं और 27 दिसंबर को रावलपिंडी में शहीद कर दी गईं। गोलियां एक जिस्म को खामोश कर सकीं, मगर उनका नजरिया आज भी जिंदा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो के 18वीं बरसी सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो नोडेरो हाउस पहुँच गए हैं। आज घड़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी का जलसा होगा, जिससे सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। तकरीब में शिरकत के लिए कारकुनान और जियालों की आमद का सिलसिला जारी है। कारकुनान की बड़ी तादाद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी दे रही है। इस वक्त आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।
वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का भी आ रहा है यकजहती का इजहार करने के लिए, और वो लोग भी इधर पहुंच रहे हैं, जिसमें अयाज सादिक साहब, राना सनाउल्लाह साहब और कुछ और वज़रा हैं। आपने कल लाड़काना के लिए हेल्थ के शोबे में एक बड़ा पैकेज अनाउंस किया है। अगर सक्खर की बात करें तो सक्खर में सेल हो जाते हैं, सिविल हॉस्पिटल में बहुत खराब है। अच्छा, दूसरा बड़ा मसला सक्खर का ट्रैफिक का इशू हो गया है। सक्खर के लिए जो मुतबादिल ब्रिज है, जो लैंड ब्रिज है, वो पूरी कर चुका है। मुतबादिल ब्रिज की जरूरत है। सक्खर बेराज बंद है और उसका फिलहाल कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है, उसको कब खोला जाएगा? ब्रिज कब आप अच्छा, सबसे पहले तो लाड़काना के लिए, लाड़काना में शदीद ज़रूरत थी एक अस्पताल की, और पूरा बलूचिस्तान, जैसे सक्खर एक हब है जहाँ पे सदर्न पंजाब से, बलूचिस्तान से लोग आते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लाड़काना में ज़रूरत थी। सिविल अस्पताल पुराना था, उसके लिए जो है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत थी। और सक्खर में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नहीं कई ऐसे मंसूबे की, और ज़रूरत है, ये मैं नहीं कह रहा कि अभी और ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे NICVD जो आपको नज़र आती है, उसके अलावा SIUT बनी हुई है, फिर SIUT के दूसरा कैंसर का भी, तो सक्खर में भी किए हैं, लेकिन ज़रूरत हर जगह पे। जहाँ तक आपने पुल की बात की, देखिए आपको पता है बराज क्यों बंद है। बराज इसलिए बंद है कि उनके गेट्स को रिप्लेस किया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला ये काम जब होगा ख़त्म, कुछ दिन की तकलीफ़ हमेशा होती है। एक नए ब्रिज की बात ज़रूर है, लेकिन उसको भी हम देख लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह दावा कर रही है कि PTI मुज़ाकरात करना चाहती है। PTI का कहना है हम बिल्कुल भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहते हैं। एक उन्होंने शर्त रखी है कि पहले बानी को छोड़ा जाए, कैदी नंबर 804 को, तब शायद जाके मुज़ाकरात हो सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ ये बातें भी सामने आ रही हैं कि उन्हें जेल से दूसरे जेल मुंतकिल किया जा सकता है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के जेल। इस हवाले से देखिए, सबसे पहले आखिरी बात की जवाब मैं दे दूँ, मुझे कोई इल्म नहीं है वो पंजाब फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब का मामला कि अगर जेल से मुंतकिल किया जाए, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं। आपकी सुनता रहता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई हकीकत है। दूसरी बात, आपने अपने सवाल में ही PTI का जो हमेशा से रहा ना, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात की है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, फिर कहते नहीं बानी को रिहा करो तो मुज़ाकरात करेंगे, तो खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और ये हमेशा से उनका वतीरा रहा है PTI का कि वो सीधी बात नहीं करते हैं। PTI को चाहिए कि वो हकीकत को देखें, और इस वक्त सिर्फ एक शख्स के पीछे अपनी सियासत ना करें। मुल्क में हम खुद कहते हैं और बहुत मसाइल हैं, एक अपोजिशन का रोल अदा करें। जो लोगों ने उन्हें वोट दिया है उनका हक है। लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि वो सिर्फ एहतजाज करें और लोगों को तकलीफ में डालें। गिरफ्तार नहीं हुए, DIG पंजाब में जाके ऑपरेशन करता है, लेकिन जान मोहम्मद के कातलों के लिए इंशाल्लाह कुछ जो नहीं सुस्त नहीं है। जान मोहम्मद शहीद के हम सब के बहुत करीब थे, और इंशाल्लाह ताला बाकी जो उनके रह गए लोग उनको भी गिरफ्तार करके और उनको सजा देंगे। मुसलसल बैरून मुल्क से हमारे इदारों के खिलाफ एक गली ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, स्टाइल अंगेज ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, और धमकियाँ भी दी जा रही हैं। अब तो हमारे आम पुलिस के जो इदारे हैं, जो सरबराहों को धमकियाँ दी गई हैं जान से मारने की, तो आप क्या समझते हैं कि अगर हमारे स्टेट के खिलाफ इस तरह की किसी स्टेट से रिसेंटली भी जो ड्रोन्स जो लिए गए हैं और क्वाड कॉप्टर्स हैं, 6 जो हैं वो असॉल्ट क्वाड कॉप्टर्स हैं जो ख़रीदे गए हैं, और उसके बाद मियांवाली, भक्कर, राजनपुर, रहीम यार खान और DG खान में जो है वो निगरानी के लिए, ये वो अजला है जो आपको पता है सरहदी अजला समझे जाते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ दूसरे इलाकों से, पहाड़ों के अंदर से जो है वो दहशतगर्दों की जो है वो इतलात मिलती हैं। सो उसमें जो है वो इन अजला के, सरहदी अजला में 150 क्वाड कॉप्टर्स और स्पेशल ब्रांच और CTD के लिए भी 36 और 20 क्वाड कॉप्टर्स जो हैं वो ख़रीदे गए हैं। ड्रोन्स जो हैं अब तो मरीम नवाज़ साहिबा के पंजाब के अंदर जो ख़ास तौर पर लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है, जिसमें ड्रोन जो है वो सबसे पहले रिस्पॉन्डिंग जो इक्विपमेंट है वो जो सबसे पहले जो है जाए वकुआ पे पहुंचता है, और वहाँ जाकर जो शहादतें हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसका वो ध्यान रखते हैं। तो ये ड्रोन्स जो हैं ये भी ख़रीदे गए हैं। उसके बाद एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसको भी ख़रीदा गया है। अभी आपने देखा था इंडिया पाकिस्तान के जो एक मार्का हक हुआ, उसमें ड्रोन्स के ज़रिए जो है वो जंगें लड़ी गई।
تو اب جو اس اینٹی ڈرونز کے لیے ہمارے پاس پہلے بھی موجود تھے جو بہت کم تعداد میں تھے، اس کو اب جو ہے وہ زیادہ چیف منسٹر صاحبہ نے خریدا ہے۔ اس میں گاڑی پر نصب 1 ہے، مستقل مقامات پر 3 ہیں، پورٹیبل جو ڈرون جیمرز ہیں وہ 6 ہیں، اینٹی ڈرون گنز 7 ہیں۔ اسی طرح جو تھرمل مانیٹرنگ ہے سسٹم وہ انسٹال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 3G 4G جو ہے وہ GSM CTD کے لیے لوکیٹرز جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں، تھرمل ہتھیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچے کے علاقے کے لیے علیحدہ سے 58 تھرمل جو ہے ہتھیار سائٹس ان کو بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ایک لمبی جو ہے وہ لسٹ ہے جو اکوپمنٹ کی، جس میں نئی گنز ہیں، جس میں گولیاں ہیں، جس میں مختلف چیزیں ہیں۔ اس میں کچے کے آپریشن کے لیے جو ہے وہ کیریئر کے ساتھ ایک ٹریک APCs اس کو کہا جاتا ہے جی، وہ 4 خریدے گئے ہیں، اسپیشل برانچ، اور کچے کے اضلاع کے لیے جو ہے بلٹ پروف گاڑیاں بھی خریدی گئی ہیں۔ اینٹی رائٹ مینجمنٹ فورس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچا کے علاقے میں گشت کے لیے 25 ڈبل کیبن گاڑیاں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ رکھی گئی ہیں۔ اس طرح CTD کے استعمال کے لیے 67 گاڑیاں ہیں جی، اور اس میں اسپیشل برانچ کے لیے جو ہے وہ بھی بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں۔ تو یہ تو پولیس کے حوالے سے اور امن و امان کی صورتحال کے جی میرے لیے ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے۔ میری چیف منسٹر نے 90 کے قریب انیشیٹیوز شروع کیے ہیں، اور میں اگر ایک انیشیٹیو پہ 2-3 منٹ بھی لگاؤں تو میں تھوڑے سے وقت کے اندر پورے انیشیٹیوز کو شاید کور نہ کر سکوں۔ سو اس لیے میری کوشش ہے کہ میں تیزی سے گزرتے ہوئے جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ تک، میرے پاس پوری ڈیٹیلز موجود ہیں، جس بھی چیز کی ضرورت ہو وہ آپ کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد چیف منسٹر صاحبہ کا ایک فلیگ شپ پروگرام جس کو ملک میں کیا، جس کو دنیا میں اس وقت ایکنالج کیا جا رہا ہے، وہ بے شک جو ہے وہ برمنگھم کی جو ان کے رضاکار ہیں انہوں نے اس کے لیے پتہ کیا ہو، بلومبرگ BBC جیسے جو معتبر میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اس کی بات کر رہے ہوں، سو یہ فوربس جو ہے وہ اس کے بارے میں لکھے۔ تو یہ جو فلیگ شپ پروگرام ہے اس نے اپنی ایک دنیا میں ایک جگہ جو ہے بنائی ہے، اور یہ اس میں کوئی اب تو شک موجود نہیں ہے کہ کسی بھی ایک گورنمنٹ کی چھتری کے نیچے یہ دنیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے جو اس وقت پنجاب میں چل رہا ہے، جس میں 1,40,413 ورکرز ہیں اور 2,418 انتظامی افسران جو ہے وہ اس پروگرام میں کام کر رہے ہیں۔ گاڑیوں کے فلیٹ کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 30,000 کے قریب ہے، اور آلات اور مشینری جو ہے 2,86,751 ہے، 44,000 ویسٹ انکلوجرز، 409 عارضی کلیکشن پوائنٹس، اور 143 لینڈ فل سائٹس جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں۔ اور ابھی تک جو ستھرا پنجاب کے آغاز سے ابھی تک تقریباً کوئی 94 لاکھ سے زیادہ جو 94,04,000 ٹن ویسٹ جو ہے وہ ٹھکانے لگایا گیا ہے، اور اس پہ ایک ہیلپ لائن ہے جس پہ لوگ اپنی شکایات درج کراتے ہیں، 10 مینجمنٹ کمپنیاں ہیں، اور اب یہ اگلا فیز جو شروع کیا جا چکا ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ جو ویسٹ ٹو انرجی ہے اس کے اوپر لکھو ڈیر جو لینڈ فٹ سائٹس ہے، جو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں لاہور کے وہ تو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ گزرنا جو ہے محال ہوتا تھا، اب وہ وہاں پر بہت تیزی سے جو ہے وہ کام ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پر کوئی بڑے بڑے ہیپس آپ کو نظر نہیں آتے۔ اور یہ لکھو ڈیر کے اندر جو لینڈ فل سائٹ ہے اس میں بایو گیس کا پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا جا چکا ہے، اور اس میں جو ہے سندر اسٹیٹ جو سندر انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اس میں بھی 150 میگا واٹ کا پاور پلانٹ جو ہے وہ بھی اس سال لگانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ فیز 2 ہے ستھرا پنجاب کا، کہ جہاں سے فیز 1 میں کوڑا اکٹھا کیا جا رہا تھا اور بہت کامیابی سے اکٹھا کر رہے تھے، اب جو ہے اس کوڑے کو ٹھکانے لگانے کے لیے جو اگلا فیز 2 ہے اس کے اوپر کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور اس میں جو کچرے کے کنٹینرز ہیں 99% موجود ہیں، آلات اور سامان جو ہے وہ اپنی وہ 99% موجود ہے، کچرے کو جو احاطہ کرنے کو کہتے ہیں وہ 83% ہے، ٹرانسفر کنٹینر جو پوائنٹس ہیں وہ 92% ہے، شکایات کے لیے ایک مکمل ڈیش بورڈ موجود ہے، اور وہ شکایات کو جہاں سے بھی کوئی شہری
جو ہے وہ اپلوڈ کرتا ہے کہ میرے علاقے میں جو ہے وہ گندگی ہے، اس کو فوری طور پر حل کیا جاتا ہے اور حل کی شرح 98% ہے۔ ابھی تک کل جو شکایات ہیں 5 لاکھ کے قریب تھی، جس میں سے 4,97,000 کو جو ہے وہ شکایات کو جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا۔ اس کے بعد چیف منسٹر صاحبہ کا اگلا پروگرام اپنی چھت اپنا گھر ہے۔ یہ بھی ایک ایسا پروگرام ہے جو اپنی نوعیت کا ایک پروگرام ہے، جس میں بائی دا وے اس کے اوپر بھی جو یو این ہیبیٹیٹ ہے، جو یو این کی ایک ایجنسی ہے جو گھروں کو اور جو رہائشی عمارات ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں، وہ اس پروگرام کا جائزہ لے رہے ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہاں سے بھی چیف منسٹر صاحبہ کو ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن جو ہے وہ ملے گی۔ وہ اس پورے پروگرام کو جو ہے وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک کم آمدنی والے اور بے گھر جو خاندان ہیں ان کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا تھا۔ اس میں جو اس وقت تک 50,000 گھر کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جہاں پر لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر اس وقت آباد ہیں۔ اس میں 70,226 گھر زیر تعمیر ہیں، اور یہ ٹوٹل تعداد جو ہے یہ تقریباً کوئی 1,25,000 کے قریب بنتی ہے۔ 1 لاکھ کا ٹارگٹ تھا چیف منسٹر صاحبہ نے، اگر آپ کو سنا ہو تو انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ہر سال میری خواہش ہے کہ 1 لاکھ کے قریب گھر جو ہے بنائے جائیں، تاکہ 5 سال کے بعد 5 لاکھ گھر جو ہیں وہ پنجاب کے اندر بے گھر لوگوں کو جو ہے وہ مل جائیں، جس کے اندر یہ ایک 9 سال کے اندر پے کرنے والا ایک بغیر سود کے قرضہ ہوتا ہے، جس کی قسط کوئی 14,000 روپے کے صرف قریب بنتی ہے، اور 14,000 میں آج جو ہے وہ ایک کمرہ بھی کرائے پہ لینا محال ہے، اور اسی جو ہے وہ اس کے اندر لوگ اپنے اپنے گھروں کے مالک بن رہے ہیں۔ اس وقت 155 ارب روپے جو ہے وہ تقسیم کیے جا چکے ہیں اپنی گھر اپنا چھت کے جو ہے وہ کی مد میں، اور 10 لاکھ سے زیادہ جو شہری ہیں وہ اس کے اوپر اپنی اپلیکیشنز جمع کرا چکے ہیں۔ سو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پروگرام کو کتنی زیادہ جو ہے وہ پبلک سپورٹ ہے۔ اس میں 441 بیوہ خواتین، 122 معذور افراد، 456 مائنورٹیز کے جو خاندان ہیں وہ بھی اپنی چھت اپنا گھر سے مستفید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جو امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اس میں یہ بھی ہم نے اسٹڈی کی ہے کہ اس میں دیہی کتنے گھر ہیں اور شہری کتنے گھر ہیں۔ تو 62.7 جو درخواستیں ہیں وہ دیہی علاقوں کے لیے ہیں، یعنی گاؤں کے اندر یہ جو کہتے ہیں نا صرف شہروں میں ترقی ہو رہی ہے، صرف چند شہروں کی بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو یہ 62.7 درخواستیں ہیں، یہ پرسنٹ درخواستیں ہیں، یہ دیہی علاقوں سے ہیں، اور 37.3 درخواستیں جو ہیں یہ شہری علاقوں کے لیے ہیں۔ سو یہ بھی ایک الحمدللہ ایک نیا جو چیف منسٹر صاحبہ کا انیشیٹو ہے جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اور ایک نئی ویب سائٹ بھی اس کی بنائی جا چکی ہے، جس کے اندر گھروں کی ریئل ٹائم جیو ٹیگ معلومات جو ہیں وہ میڈیا بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، اور یہ 5 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ 5 لاکھ گھر جو چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن ہے، جو ان کی خواہش ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ٹرانسپورٹ، جو الیکٹرک بسیں ہیں، آپ نے دیکھا ہے اس وقت الیکٹرک بسیں چیف منسٹر صاحبہ کے ان پروگرامز میں سے شامل ہیں کہ جس کو لوگ اس بڑی تعداد میں استعمال بھی کر رہے ہیں، بلکہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جو محکمے نے اپنی جو ہے وہ کیلکولیشن کی تھی کہ ہم اتنی رائڈرشپ جو ہے وہ لیں گے، اس رائڈرشپ سے 3 گنا نہیں، 4 گنا نہیں، 10 گنا زیادہ رائڈرشپ جو ہے وہ یہ الیکٹرک بسیں جو ہے وہ حاصل کر رہی ہیں۔ 1500 الیکٹرک بسیں جو ہیں وہ اس وقت پنجاب کے تمام اضلاع کے اندر جو ہیں وہ چلائی جانی ہے، جس میں پہلے فیز میں سپٹمبر تک جو ہے وہ چائنا سے 200 بسوں کی ڈیلیوری مکمل ہوئی، جس میں 9 اضلاع کو شامل کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرے فیز میں جو ہے وہ پھر 20 جو ہے وہ بسیں باقی اضلاع کے اندر شامل کی گئی، اور یہ وہ اضلاع ہیں جنہوں نے کبھی اس طرح کی چیزیں صرف وہ لاہور کے لیے دیکھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کبھی ہمارے شہر میں بھی جیسے سائیوال ہے، جیسے میاں والی ہے، جیسے مظفر گڑھ ہے، جیسے ڈی جی خان ہے، پاک پتن ہے، بھاول نگر ہے، جھنگ ہے، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر الیکٹرک بسیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ اس کے بعد فیصل آباد اور گجرانوالہ کے لیے ماس ٹرانزٹ سسٹم جو ہے اس پہ کام جاری ہے، اور فیصل آباد کے لیے جو ہے وہ اورنج لائن اور ریڈ لائن کے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ ریڈ لائن جو ہے وہ 23.4 کلومیٹر کی ہے، اور جو ہے اس میں 1,85,000 سے زیادہ
मुसाफिर जो हैं वो सफ़र कर सकते हैं। गुजरांवाला से राहवाली ता एमनाबाद जो है वो 22 किलोमीटर का एक ये इलाका है, ये इसको कवर करेगा। 28 इसमें स्टेशन होंगे और इसको पूरे शहर से और मुजावहात से मिलाने के लिए सिर्फ ये मेट्रो नहीं, इसके साथ फीडर बसें जो हैं वो भी चलाई जा रही हैं। 80 फीडर बसें जो है और पूरा गुजरांवाला जो है इस फीडर बसों के साथ, इस मेट्रो के साथ अटैच्ड होगा। उसके बाद अब एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर जो है ये भी चीफ मिनिस्टर साहबा का हमेशा से एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है और मुझे ये बताने में आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है एग्रीकल्चर पर जाने से पहले कि तमाम तर सियासत, तमाम तर मुखालफत, तमाम तर पॉइंट स्कोरिंग के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने गंदम लगाने का जो अपना टारगेट है, अपने टारगेट से ज़्यादा गंदम पंजाब के अंदर लगाई गई है। बाकी सूबे जो है वो अपने टारगेट्स मीट नहीं कर सके और इसलिए इंशाअल्लाह ताला जो गंदम, जो फूड बास्केट है पंजाब, वो अपना ये जो उसका एक जिम्मेदारी है वो अदा करता रहेगा। जो किसान कार्ड है इसमें 0.80 मिलियन जो है वो किसान कार्ड जारी किए गए हैं, जिसमें 13 माह में किसान कार्ड के जरिए 250 अरब रुपए, सिर्फ 13 माह के अंदर 250 अरब रुपए किसान कार्ड के जरिए जो है वो इस्तेमाल किए जा चुके हैं। इसमें जो 160 अरब रुपए इस्तेमाल हुए हैं, इसमें वो 110 अरब रुपए जो है वो खाद, बीज और कीड़ों से बचाव की अद्वियात के लिए हैं। 15 अरब और 35 अरब जो है वो ATM के जरिए मुख्तस किए गए हैं। अदायगी जो है इसकी इस किसान कार्ड को, इसकी जो कर्जा है उसको अदायगी जो है उसकी 97% है। तो जो किसान हैं वो इससे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं और अपना जो फ़र्ज़ है वो भी अदा कर रहे हैं। दूसरा प्रोग्राम हाई पावर ट्रैक्टर का प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहिबा का, जिसमें 66 अरब रुपए जो है मुख्तस किए गए थे और ये प्रोग्राम जो है ये भी इस वक्त कामयाबी से चल रहा है। सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गई जो ट्रांसपोर्ट के अंदर थी, जिसमें बच्चों के लिए जो इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो शुरू की गई थी, जिसमें बच्चियों ने बहुत दिलचस्पी ली। तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने उनकी कोई बैलेटिंग नहीं की, उन्होंने कहा कि तमाम की तमाम 8200 बच्चियों ने जो अप्लाई किया था उन तमाम को इलेक्ट्रिक बाइक्स दे दी जाए। आप देखते हैं मुख्तलिफ इलाकों में आपको इस वक्त बाइक्स जो हैं वो चलती हुई नज़र आती हैं और पहले फेज़ में बाइक्स जो हैं वो 20,000 कहीं गई थी, लेकिन उसको जो है वो 27,000 कर दिया गया था और ये जो यतीम बच्चे और बच्चियां हैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये बाइक्स जो है प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद जो ये हाई पावर ट्रैक्टर स्कीम मैं आपको बता रही थी, इसमें 30,000 ट्रैक्टर्स जो हैं 1 मिलियन की सब्सिडी के साथ फराहम किए जा रहे हैं, जिसमें अभी तक 12,000 ट्रैक्टर दिए जा चुके हैं। हाईटेक मशीनरी के लिए जो माली सहूलत प्रोग्राम है, मैकनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें 30 अरब रुपए का जो है प्रोग्राम ये शुरू किया गया है, जिसमें 1500 से ज़ायद मशीनरी जो हाईटेक मशीनरी है, जो किसान अगर अफोर्ड नहीं करता तो वो उसको जो है वो उसको सपोर्ट करने के लिए ये प्रोग्राम है, जिसमें 3600 से ज़्यादा दरखास्तें जो हैं वो मौसूल हुई हैं। स्मॉग कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसके तहत सुपर सीडर्स हैं, वो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू दिए जा रहे हैं। 10,000 सुपर सीडर्स जो हैं इसका फराहम करने का मनसूबा शुरू किया गया था, 5,000 फराहम की जा चुकी हैं और 5,000 इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे। ज़रूरी आलात की तकसीम जो है वो 20,000 आलात जो है वो तकसीम किए जाएंगे, जिसपे 60% सब्सिडी है। इंटर्नशिप प्रोग्राम है, एग्रीकल्चर मॉल्स हैं, 4 जो हैं इस साल तकमील किए जा चुके हैं एग्रीकल्चर मॉल्स और अगले साल के अंदर 10 एग्रीकल्चर मॉल्स जो हैं वो और बनाने जा रहे हैं। ज़रूरी ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन है, पानी की बचत प्रोग्राम है। नाज़रीन, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। बेनज़ीर भुट्टो के 18वीं बरसी के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि बेनज़ीर भुट्टो आलम इस्लाम की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म थीं। सदर ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने आइन, पार्लिमान और आवाम के वोट के हक़ का दिफा किया। गरीब, किसान और मजदूर बेनज़ीर भुट्टो की सियासत का मरकज़ रहे। नौजवानों की तालीम, रोज़गार और फलाह बेनज़ीर भुट्टो के अवलीन तरजीहात थी। सदर मुमलिकत ने मज़ीद कहा कि अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ बेनज़ीर भुट्टो के विजन का अहम हिस्सा था। इंतहा पसंदी के खिलाफ बेनज़ीर भुट्टो का मौक़िफ़ हमेशा याद रखा जाएगा।
دختر مشرق کی زندگی جرأت اور ہمدردی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ شہید بینظیر بھٹو کے 18ویں برسی کے موقع پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بینظیر بھٹو نے جمہوریت کی جدوجہد میں آخری دم تک ثابت قدم رہ کر بلا خوف و خطر کھڑے رہنے کا درس دیا۔ شہید بینظیر بھٹو بلا خوف و خطر کھڑی رہیں، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے یوم شہادت پر پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ آج ہم پاکستان کی عظیم بیٹی سابق وزیراعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی منا رہے ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے جمہوریت، عوامی حقوق اور وفاق پاکستان کے استحکام کے لیے بے مثال جدوجہد کی ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے جمہوری نظام میں رواداری، برداشت اور ہم آہنگی جیسی مثبت اقدار کو فروغ دیا۔ سیاسی عمل میں تحمل اور مکالمے کی روایات کو مضبوط بنانا ان کی قیادت کا نمایاں وصف تھا، جو آج بھی لائق تحسین ہے۔ ملک و قوم کے لیے محترمہ بینظیر بھٹو کی گراں قدر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کی قربانیاں اور خدمات پوری قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ناظرین، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بینظیر بھٹو کے یوم شہادت کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید بینظیر بھٹو کے ایک عہد کا نام ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہید بینظیر بھٹو کی پاکستان کے لیے قومی اور سیاسی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کی شخصیت امید، استقامت اور جمہوریت کے اصولوں سے غیر متزلزل وابستگی کا مجسمہ تھی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بی بی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے 18ویں برسی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے آج کا دن جمہوریت، قربانی اور جدوجہد کی علامت قرار دیا۔ اپنے ویڈیو پیغام میں شیر رحمان نے کہا کہ شہید بینظیر بھٹو نے پاکستان کو صرف سیاست نہیں بلکہ آئین کی بالادستی، عوامی حکمرانی اور ریاست کو عوامی خادم بنانے کا ویژن دیا ہے۔ سینیٹر سلیم مانڈی والا نے کہا کہ شہید بینظیر بھٹو آمریت کے خلاف جدوجہد اور جمہوری استقامت کی روشن مثال تھیں۔ بینظیر بھٹو شہید کی قربانی نے پاکستان میں جمہوریت کی بنیاد مضبوط کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، فریال تالپور اور آصفہ بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی شہید بینظیر بھٹو کے نظریے، اصولوں اور مشن پر پوری قوت سے گامزن ہے۔ آج بی بی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 18ویں برسی ہے اور آج کا دن جمہوریت کی تاریخ میں قربانی، حوصلے اور جدوجہد کی علامت ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان کو صرف سیاست نہیں بلکہ آئین کی بالادستی، عوامی حکمرانی اور ریاست کو عوام کی خادم بنانے کا ویژن دیا ہم سب کو۔ محترمہ شہید بینظیر بھٹو آج اگر وہ ہوتی ہمارے ساتھ تو آج ایک ہمارے ڈیفرنٹ پاکستان ہوتا، ڈیفرنٹ سیاست ہوتی، اور ان کی جو کمی ہے سیاست میں بھی، پارٹی میں بھی، ہر جگہ وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ مریم نواز اور عزم بخاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست شہری منیر احمد نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے دائر کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پنجاب پراپرٹی اونرشپ ایکٹ سے متعلق عدالتی حکم پر تنقیدی بیانات توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں۔ پراپرٹی قانون کی معطلی پر بیانات سے عدلیہ کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات نے عدالت کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے۔ خبر دیں کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے تعلقات مزید مضبوط بنانے اور دو طرفہ تجارت میں اضافے پر اتفاق کر لیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ملاقات ہوئی، جس دوران نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک تھے۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں جاری تعاون پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ پاک متحدہ صدر کا پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ بن زاید ال نہیان کی ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور یو اے ای کی قیادت نے دونوں ملکوں کی درینہ شراکت داری کو مستحکم کرنے پر گفتگو کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں جاری تعاون پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر یو اے ای شیخ بن زاید ال نہیان نے مختلف شعبوں میں روابط کو مزید وسعت دینے کے امکانات پر غور کیا۔ دونوں رہنماؤں نے سرمایہ کاری، توانائی، آئی ٹی سمیت دیگر شعبوں میں دو طرفہ
طرفہ تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تجارت میں اضافے کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور UAE کی قیادت نے دو طرفہ تعلقات کی مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار کیا اور امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے مشترکہ اہداف کے لیے قریبی تعاون کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کچھ عالمی منظرنامے سے بات کریں۔ برطانیہ میں پولیس اور پروسیکیوشن حکومت سے آزاد ہو کر کام کرتے ہیں اور کسی بھی مشتبہ جرم کے شواہد پولیس کو فراہم کیے جائیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ڈیمارچ پر برطانوی ہائی کمیشن کے ترجمان کا رد عمل۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ متعلقہ مواد کا جائزہ برطانوی قانون کے تحت لیا جائے گا۔ قانون شکنی کی صورت میں فوجداری کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ ڈیمارچ بریڈفورڈ میں پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے احتجاج کے تناظر میں جاری کیا گیا، جہاں ایک سیاسی جماعت کے آفیشیل اکاؤنٹ کے ذریعے مظاہرین کو جمع کیا گیا۔ احتجاج کے دوران اعلیٰ عسکری قیادت کے خلاف اشتعال انگیز نعرے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ وزارت خارجہ نے برطانیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف عدم استحکام کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے ہیں۔ حد نگاہ بری طرح متاثر۔ صبح اور رات کے اوقات میں دھند کی شدت میں اضافہ، معمولاتی زندگی کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ موٹر ویز کئی جگہ سے بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے M2 کو لاہور سے ہرن مینار تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M3 فیض پور سے جڑاوالا تک، جبکہ موٹر وے M11 لاہور سے سیالکوٹ تک بند کر دی گئی ہے۔ بات کریں محکمہ موسمیات نے بارش سے متعلق پیشگوئی کر دی ہے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں کو متاثر کرے گا۔ 28 دسمبر کو مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ 29 دسمبر کو بلوچستان ملحقہ علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش 30 دسمبر کو ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ منگل سے بدھ کے درمیان کراچی میں مغربی ہواؤں کا سسٹم اثر انداز ہو سکتا ہے، جس کے بعد سردی میں اضافے کی توقع ہے۔ 29 دسمبر سے 2 سے 3 جنوری 2026 تک بلوچستان سمیت خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں بارش ہونے کی توقع ہے۔ شمالی بلوچستان سمیت شمالی علاقہ جات میں برف باری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ناظرین، ملک میں موسم سرد ہونے لگا۔ بالائی علاقے مزید ٹھنڈے ٹھار ہیں۔ اسلام آباد میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بلند مقامات پر برف کی تہ برقرار ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت گرنے لگا ہے۔ گلیات اور مری کا موسم بھی کروٹ بدل رہا ہے۔ اس بارے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ایم نیوز کے نمائندہ مسکان حسین سے۔ مسکان، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، شہر اقتدار میں آج موسم کی بات کی جائے تو موسم کافی سرد اور خشک ہے۔ درجہ حرارت آج دن بھر کم سے کم 4 سینٹی گریڈ، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب آج 38% ریکارڈ کیا گیا۔ شہر اقتدار میں صبح ہی سے ٹھنڈی اور ہلکی ہواؤں کا سلسلہ بھی برقرار ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ دوسری جانب جو محکمہ موسمیات ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلائی سندھ کے جو میدانی علاقے ہیں، ان میں دن کے اوقات میں اسموگ مطلب جزوی طور پر ابر آلود اور رات کے وقت دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو یہی ہدایت کی ہے کہ وہ اس سخت اور شدید سردی میں گھر سے نکلنے سے اجتناب کریں، کھلے مقامات پر بھی جانے سے گریز کریں اور جتنا ہو سکتا ہے اس سردی میں خود کو اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ شہری گرم ملبوسات کا بھی استعمال کریں، گرم مشروبات کا استعمال کریں اور ہیٹرز اور گیس کے استعمال میں بھی احتیاطی اصولوں پر عمل درآمد ہو۔ جبکہ ادھر قصور میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق قصور میں ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک سطح پر پہنچتے ہوئے 1058 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آج بالکل قصور کے موسم کی بات کی جائے تو پنجاب کے دوسرے شہروں کی طرح جیسے جیسے دسمبر گزر رہا ہے تو موسم جو ہے وہ سرد ہوتا جا رہا ہے۔ آج بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق قصور کا جو درجہ حرارت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم جو ہے وہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ جبکہ دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ رات ہوتے ہی جو ہے وہ دھند اپنے ڈیرے ڈال لیتی ہے اور دھند کا راج جو ہے وہ صبح تک جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ جبکہ دوسری
दूसरी जानब बात की जाए तो सूरज भी जो है वो अपनी आबोताब के साथ जो है वो निकला हुआ है, और उसके साथ साथ फजाई आलूदगी भी जो है वो खतरनाक हद तक जो है वो बुलंद हो चुकी है। आज बात की जाए तो महकमा मौसमियात के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब भर में आज कसूर का जो है वो पहला नंबर है। स्मोक के डेरे जो है वो छाए हुए हैं, और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 1058 तक जो है वो जा पहुंचा है, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बढ़ने की वजह से जो है वो शहरी जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं, जिसमें फ्लू, ज़ुकाम, खांसी और इसके साथ साथ आंखों में जलन और दीगर अमराज में जो है वो मुब्तला हो रहे हैं। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन का यही कहना है कि शहरी जो है वो कम से कम घरों से निकलें, और अगर घरों से बाहर निकलें भी तो मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। जी नाज़रीन, अमेरिका में शदीद सर्द मौसम और बर्फबारी के बायस फ़ज़ाई सफ़र बुरी तरह मुतासिर हो गए। अमेरिका भर में 1000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो गईं। फ़्लाइट और वेबसाइट के मुताबिक 1191 परवाज़ें मनसूख और 3974 ताख़ीर का शिकार हुई। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए MU।